اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ وَالْقِصَصِ۔ قرآن پاک کے اندر جتنے بھی قصص بیان ہوئے ہیں، امثال بیان ہوئی، ان سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اور ہمارے علماء احناف نے تو اپنی قیاس کی قوت میں جو مؤثر دلیل مانی ہے، اسی آیت اور روایت کو مانا ہے کہ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، اعتبار کرو پورا جو منصوص علیہ کے اندر جو علت ہے، اگر غیر منصوص میں بھی وہ علت موجود ہے تو جو حکم منصوص علیہ کے اندر داخل اپنا ثابت ہوا ہے، اسی عظمت کا حکم جو ہے غیر منصوص کے اندر بھی موجود ہے، اور لاکھوں مسائل کا استنباط اس اصول پر موجود ہے۔ تو آئیے اسی طرز استشہاد سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں مسئلہ عصمت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے عیسیٰ حضرت مریم صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی عصمت اور حرمت کو بیان فرمایا، اور ان کے ٹائٹل پر ایک صورت بھی نازل فرمائی۔ لیکن یہ صورت جو ہے آل عمران ہے۔ میں اہتمام قدرت پر آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ خدا ذوالجلال جب کسی کی تکریم میں اپنی مشیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ رسماً بات نہیں کرتا، اہتماماً بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو ہر بات اپنے اہتمام کے ساتھ ہے، وہ راہ و رسم معاملات سے بلند و بالا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 سے شروع کیا ہے اس تقدس کو، اور کہا کیا؟ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ حیرت اس بات پر ہے کہ اللہ بندوں کو تکریم دے رہا ہے، اور آج اللہ کی دی ہوئی تکریم پر اہل علم سامنے آ گئے ہیں، خود کو مکرم سمجھتے ہیں، خود کو مکرم جانتے ہیں، مقرب جانتے ہیں، مکرم جانتے ہیں، اور اپنی تکریم کو لوگوں پر واجب سمجھتے ہیں۔ جن کو خدا نے تکریم دی ہے ان کی تکریم کے خلاف جو ہے وہ سینہ سپر ہو جاتے ہیں، جس طرح اس دور کے اندر حضرت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی عصمت کے حوالے سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ نے مصطفیٰ بنایا حضرت آدم کو۔ یہ شان مصطفیت جو ہے قرب حضور صمدیت میں ایک مرتبہ ہے۔ پھر شان مصطفیت بخشی نوح کو، اور پھر شان مصطفیت بخشی آل ابراہیم کو، پھر شان مصطفیت بخشی آل عمران کو، علی العالمین، عالمین پر۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے میں باہمی ایک دوسرے کی اولاد ہیں، یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اب اس شان استفایت کے تسلسل کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں ارشاد فرمایا حبیب یاد کرو اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یاد کرو اس عظمت کو، اور یاد دلاؤ اپنی امت کو یہ عظمت کہ جس وقت عمران کی عورت نے، عمران کی بیوی نے اپنے رب سے کہا انی نذرت لک ما فی بطنی، اے اللہ جو میرے پیٹ میں امید ہے، میں اس امید کے حوالے سے آپ سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم منت مانتی ہوں کہ مجھے بیٹا عطا کر، اور میں اس کو آج ہی اس ارادے سے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا اعلان کرتی ہوں، اظہار کرتی ہوں۔ فتقبل منی، اے اللہ مجھ سے یہ خدمت قبول فرما۔ کیا خوبصورت منت ہے، کیا اس کا مقام ہے۔ اگر عام بات ہوتی تو تاریخ کے کسی حصے کا تسلسل میں اس کا بیان آتا، اللہ نے پاک قرآن کے اندر اپنی الوہی عظمت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے۔ پھر فرمایا فلما وضعتھا، جب بی بی صاحبہ نے جنم دیا تو مانگا بیٹا تھا، ملی بیٹی، اس پر انہیں حیرت ہوئی کہ جو میری منت تھی شاید ہو سکتا ہے وہ قبول نہیں ہوئی، تو پریشان ہوئیں، تو اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہا قالت ربی انی وضعتھا انثی، اے پروردگار میں نے تو بیٹی جنم دی ہے۔ تو بیٹیوں کو مسجد کی خدمت میں بھیجنا جو ہے ہماری سوسائٹی میں یہ پہلے سے کوئی اس کا ذکر نہیں ہے، تو نہ اس کا عمل ہے۔ وحدہ لا شریک نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، بیوی صاحبہ اللہ جانتا ہے تو نے کس شان کی مالک کو جنم دیا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، وہ لڑکا جو آپ نے مانگا تھا
اس سے کہیں بلند و بالا مرتبہ جو بیٹی آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ بے مثال ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ پھر بی بی صاحبہ نے کہا پروردگار عالم اگر یہی تیرا فیصلہ اور مشیت ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اے اللہ میں اسے تیری پناہ میں پیش کرتی ہوں، یا اللہ تو اپنی پناہ کا نور اس پر غالب رکھنا، اے بیٹی اس کی شرم کی، برم کی، عصمت کی، عفت کی، شرافت کی حفاظت تیرے ذمہ کرم میں ڈالتی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی شیطان رجیم کے شر سے یا اللہ تیری پناہ میں بھیجتی ہوں۔ بارگاہ قدس سے آواز آئی فتقبلها ربها بقبول، اللہ اکبر۔ میری بندی، میرے وعدے سچے، میرا پیار سچا، میری حکمتوں کے اندر بلندی، ہم نے قبول حسن کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے آپ کی اس بات کو قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، ہم نے اس کی جو تربیت ہے، اس کی اٹھان ہے، اس کو پروان چڑھانا ہے، وہ بھی ایک عظیم مرتبہ عظمت میں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اس عصمت میں آپ بی بی کی کفالت کوئی عام بندہ نہیں کرے گا، اللہ کا پاک پیغمبر کرے گا۔ پھر کفالت کا تسلسل شروع ہوا۔ یہ واقعہ چونکہ عام ہے اس لیے میں اس کی جزیات میں اور پوری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف بتانا چاہتا ہوں کہ بنت عمران کا مقام کیا ہے اور پھر بنت رسول کا مقام کیا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا توجہ سے سنیں گے تو سارے مسائل بحمد اللہ تعالی حل ہو جائیں گے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، یہ کمال ہے، بنت عمران کی حرمت کا کمال ہے۔ فرمایا جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم بنت عمران کے پاس حاضر ہوتے، تشریف فرما ہوتے، اور وہ محراب جہاں آپ رہا کرتی تھیں، نماز پڑھا کرتی تھیں، زکریا ان کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو کیا تکتے؟ وجد عندہا رزقا، اس کے پاس بغیر موسم کے پھل اور بڑے خوشنما خوش ذائقہ کا رزق موجود ہوتا تو بولتے قال یا مریم انا لک ھذا، یہ مریم کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ بولتی قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق کی عظمتیں عطا کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مکالمہ وہاں ہو رہا ہے اور ایک طرف بولنے والی مریم ہیں، دوسری طرف حضرت زکریا ہیں۔ حضرت مریم کی ماں بھی بول رہی ہیں۔ یہ معاملات ہیں جو کئی سو سال پہلے سرزد ہو رہے ہیں اور رونما ہو رہے ہیں، لیکن ان معاملات کے اندر شفافیت، سچائی، عصمت، حرمت اور عفت اور تقدس اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سادہ لو معاملات کو بھی قرآن بیان کر کے، قرآن بنا کے بیان فرما رہا ہے اور لا زوال توثیق دے رہا ہے کہ یہ اسے تاریخ نہ سمجھنا، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سکم کی تنگنائیوں کے تسلسل اور تصور سے پاک ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر شک کی گنجائش ہی نہیں۔ جناب زکریا علیہ السلام کی ذات نے بنت عمران میں کی بارگاہ میں جس وقت اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تسلسل دیکھا تو جی بھر آیا۔ کہا کیا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت حضور عظمت الہی میں زکریا بول پڑے، دعا کی، قال رب حب لی من لدنک ذریہ۔ انہیں خدائے ذوالجلال کی عظمتوں پر یقین تو پہلے ہی تھا، لیکن رحمت کے غلبے کو دیکھ کر محبت جوش میں آ گئی۔ اے اللہ مجھے اپنے جناب خاص سے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ انکا سمیع الدعاء، تو دعا سننے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ بڑی قابل غور بات ہے ناظرین، بڑا خوبصورت ماحول اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہوا۔ ابھی جناب مریم کے پاس حضرت زکریا کھڑے ہی تھے کہ ہاتھ اٹھ گئے، فرط جذبات میں، فرط ذوق میں، حالات جانتے تھے، اس کا اظہار آگے آ رہا ہے، حالات جانتے تھے کہ اولاد کا جو طبعی تسلسل ہے وہ عمر کے اس حصے میں، اس حصے کا تک ہو سکتا ہے۔ اب عمر جو ہے اتنی ہو گئی ہے اور طبعاً عادتاً اولاد اس عمر میں نہیں ہوا کرتی، لیکن فرط جذبات سے
حکمت الہی تھی۔ فنادتہ الملائکہ، جناب مریم کے پاس جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہی تھے، جب ان کے اوپر نزول رحمت الہی کا غلبہ دیکھا تو فرط جذبات میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ نیچے کیے ہی نہیں تھے، اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ابھی وہ محراب میں ہی کھڑے تھے تو پکار اٹھے، فنادتہ الملائکہ، رحمت کے فرشتے پکار اٹھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے یحییٰ اللہ تعالیٰ آپ کو، اے زکریا اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ جیسے عظیم بیٹے کی بشارت دینا چاہتا ہے، اور پھر یہ بھی دینا چاہتا ہے کیونکہ مریم کے پاس کھڑے ہو کر غلبہ رحمت کو دیکھ کر آپ کے فرط جذبات میں جو بات آئی تو اللہ نے اس کو قبول حسن عطا فرمایا، اور پھر فرمایا وہ بیٹا یقیناً فطرت کے عمل سے آئے گا لیکن شان والا ہوگا، مصدقم بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلموں کی تصدیق کرنے والا بن کے آئے گا، وسیداً وحصورا، وہ صاحب سیادت ہوگا، سردار ہوگا اور ہمیشہ پاک دامن ہوگا، ونبیًا من الصالحین، اور شان والا نبی ہوگا، خاص بندوں میں سے شان والا نبی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب زکریا علیہ السلام کی ذات والا صفات نے یہ بشارت سنی، پھر خود کو دیکھا، کہا عادت تو نہیں بنتی، بہرحال قدرت کا نظام ہے، قال رب انا یکون لی غلام، اظہار کر دیا اس بات کا، حالانکہ یہ ایسا نہیں کہ ان کو یقین نہیں تھا، ویسے فطری تسلسل کے اعتبار سے یہ بات زبان سے نکل گئی، اے اللہ میرے لیے بیٹے کی بات آپ نے کہی ہے، کچھ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وقد بلغنی الکبر، حال یہ ہے کہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، وامراتی عاقر، اور میری عورت جو ہے یہ باندھ ہو چکی ہے، بارگاہ قدس سے آواز آئی، اے پیغمبر کھڑے کہاں ہو، ہماری رحمت کے غلبے میں آپ ڈوبے ہوئے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ عادت کے بات کر رہے ہیں، اللہ عادتوں کا خالق ہے، اللہ اس بات سے بلند و بالا ہے، قال قذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہتے ہیں وہی کر دیتے ہیں، قال رب اجعل لی آیہ، کہا اے اللہ پھر میرے لیے کوئی نشانی، تو بارگاہ قدس سے آواز آئی، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک آپ کی زبان بند رہے گی مگر آپ اشارے سے بات کر پائیں گے، بس ان دنوں میں اس حصول رحمت پر وذکر ربک کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کر، وسبح بالعشی والابکار، اور صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر۔ اب یہ ایک سادہ واقعہ تھا، اور سادہ عظمت میں اللہ نے اپنی حکمت، اپنی قدرت، اپنی رحمت کے تسلسل کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد جناب مریم صلوات اللہ علیہ کا مقام، جب بڑی ہوئیں خلوت میں ہی رہتی تھی، حضرت مریم صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، محبوب پچھلی گزشتہ بات تو آپ نے سنا بیان فرما دی، اگلی بات بھی بیان فرما دو کہ بنت عمران کس شان کی مالک ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، حبیب یاد کرو ان عظمت والے واقعات کو جس وقت فرشتوں نے جناب مریم سے کہا ان اللہ اصطفاک، اے مریم اللہ نے تجھے مقام مصطفیت عطا فرمایا ہے، تجھے قرب و حضور صمدیت عطا فرمایا ہے، وطہرک، اور تجھے اپنی رحمت کے نور کے غلبے سے انگ انگ میں تمہیں پاک کر دیا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور تمہیں شان استفایت بخشی ہے تمام عالمین کی عورتوں پر، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے حضور اللہ تعالیٰ کے حضور عظمت میں جھک جا، ادب سے کھڑی ہو جا، سجدوں میں اتر جا، رکوع کی حالت میں اتر جا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس واقعہ کی اہمیت بیان فرمائی، فرمایا ذالک من انباء الغیب، محبوب یہ غیب کی خبریں تھیں، نوحیہ الیک، ہم نے آپ کو وحی فرما دی ہیں۔ یہ ہے جناب سیدہ مریم صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام۔ اگر وہ ام عیسیٰ ہیں تو ام عیسیٰ کے ہونے کی شان میں اللہ نے فرمایا اے نبی
یہ تو ام عیسیٰ کا مقام ہے، اور جس ماں نے تجھے جنم دیا ہے اس کا مقام کون جان سکتا ہے؟ تیری ماں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی تکریم میں 2700 صفحات پر تھیسس لکھا ہے، اور وہ 2 جلدیں چھپ چکی ہیں، عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، وہ میرے رسول کی ماں کی تکریم ہے۔ اگر مریم مکرم ہیں ام عیسیٰ کے ہونے کے حوالے سے، تو پھر اس اعتبار سے، چونکہ یہاں جو استفایت کا تسلسل ہے نا، 2 استفایتیں ہیں، ایک ان کی شان عصمت کے حوالے سے، اور دوسری استفایت جو ہے وہ ام عیسیٰ ہونے کے حوالے سے، اور ہمارے مفسرین نے اس بات پر پورا علمی حوالہ دیا ہے، اور پوری جناب والا وضاحتیں دی ہیں علمی اعتبار سے۔ اب ارشاد یہ فرمایا، بڑی خوبصورت بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہانی کیوں بیان ہوئی؟ اگر حضرت مریم صلوات اللہ تعالیٰ علیہ صاحب تکریم ہے ام عیسیٰ کے ہونے کے حوالے سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کہیں ام عیسیٰ سے بلند و بالا ہیں، اور اگر بنت عمران ہونے کے حوالے سے قرآن کریم نے حضرت مریم صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کی عصمت کو بیان فرمایا ہے، تو بنت رسول کی عصمت تو پھر سبحان اللہ۔ آج یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن کریم کے اندر یہ باتیں جو بیان ہوئی ہیں اس حوالے سے، حضرت مریم صلوات اللہ علیہ کی عصمت کے حوالے سے، تو ہمارے علماء اہل سنت نے اس کو اپنے اپنے انداز میں بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے میں حوالہ دیتا ہوں امام المفسرین جناب حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ انہوں نے اس عصمت کے تسلسل میں جو بات بیان فرمائی ہے وہ بڑی قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو استفایت ہے، 2 استفایتیں، ایک استفایت تو ام عیسیٰ ہونے کی شرافت کے حوالے سے ہے، اور دوسری عصمت جو ہے وخصھا فی ھذا المعنی بانواع اللطف والہدایت والعصمہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت مریم کو عصمت کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اب ان لوگوں کا سارا نقطہ نظر تو دفن ہو گیا جو اس بات پر سٹینڈ لے رہے ہیں کہ جناب غیر نبی معصوم نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت امام راضی کو بھی اہل سنت کے تسلسل سے نکال دیجیے، کیونکہ وہ خود نصاً بول رہے ہیں وخصھا فی ھذا المعنی، اللہ نے اس معنی میں خاص کر لیا ہے حضرت مریم کو شان عصمت میں۔ پھر اسی کو ہمارے اہل سنت کے ایک اور مفسر ہیں، انہوں نے بھی اسی بات کو مزید بڑھایا ہے، تفسیر الوسیط والوں نے، امام محمد طنطاوی نے بھی، اور پھر میں پہلے یہ حوالے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں۔ یہ تفسیر کشیری کے اندر، لطائف الاشارات کے اندر امام الصوفیہ امام عبد الکریم بن حبادن اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وَطَهَّرَكَ مِنَ الْفَحْشَاءِ وَالْمَعَاصِي بِجَمِيلِ الْعِصْمَةِ، یہ بھی نصاً ارشاد فرمایا ہے۔ حیرت ہے، عصمت جہاں غیر انبیاء کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہاں اس کی تعبیر، تشریح اور تعویل کوئی اور کر لیتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر طویلیں گھڑنا تو اور بات ہے، اپنی اس بیان کردہ طویل کے پیچھے کوئی دلیل بھی دو۔ اب اس کے علاوہ اور ہمارے ایک مفسر ہیں، یہ غرائب القرآن والے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، نظام الدین بن محمد المتوفیٰ 850، انہوں نے بھی یہ بات کہی، بڑا خوبصورت جملہ کہا، فرمایا وخصھا من انواع اللطف والہدایت والعصمت فی حقھا، عصمت جو ہے حضرت مریم کا طبیعی فطری حق ہے جسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرمایا ہے۔ وَأَمَّا التَّطْهِيرُ فَتَطْهِيرُ عَنِ الْكُفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ كَمَا قَالَ فِي حَقِّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور یہ جو تطہیر ہے اس میں طہارت کا بھی تسلسل ہے، یہ کفر اور معصیت سے تطہیر ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا تقدس بیان فرمایا ہے۔ پھر اسی بات کو اور یہ تفسیر مراح اللبید والوں نے بھی بیان فرمایا وتخصیص کی بانواع اللطف والہدایت والعصمت والکفایت، اللہ تعالیٰ کی ذات نے خاص کر لیا ہے حضرت مریم کو۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مفسرین نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب ساری اس گفتگو کا جو پس منظر میں نے بیان کیا ہے حضرت مریم صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، تو کیا حضرت مریم صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا جو تقدس ہے
یا آپ کے سارے معاملات ہیں وہ بطور داستان ہیں یا بطور کہانی ہیں؟ نہیں۔ اگر ہم ایسا کہیں گے تو قرآن کریم ایک داستان سرائی کی کتاب کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا، کہانی اور قصوں کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو ان چیزوں کو ایک حکمت بالغہ کے مطابق بیان فرمایا ہے کہ جب نبی کی ذات سے وابستہ رشتوں کی یہ تقریم پہلے موجود ہے، یہ وہ انبیاء ہیں جو مقتدی ہیں مصطفیٰ کے، تو جب مقتدی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مقتدی انبیاء کے رشتوں کی یہ تکریم ہے تو مقتدا اور امام جو ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے رشتوں کا تکریم اور تقدس کتنا بڑا بلند بالا ہوگا۔ تو گویا آیت کریمہ میں اگر جس طرح اذ قالت امرأۃ عمران ربی بنت عمران ہونے کے حوالے سے تکریم ہے، تو اللہ نے اس تکریم کے بیان کرنے میں جو تاثر دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ بنت عمران عصمت مآب ہیں، تو بنت رسول عصمت مآب کیوں نہیں ہیں؟ تو بنت رسول بھی صاحب عصمت ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی عصمت جو ہے یہ ایک مسلم حقیقت ہے، اس پر دلیل کی تو ضرورت کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک بول گیا کہ بنت عمران کی عصمت اہل سنت کے تمام علماء مانتے ہیں، جنہوں نے علم پڑھا ہے، سیکھا ہے، اور جو علم کے تبحر میں اترے ہوئے ہیں، اور جو علم اور تحقیق کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جن کا علم سے تعلق ہی کوئی نہیں، لوگوں کو علمی یتیم گھر میں بیٹھ کر بناتے رہتے ہیں اور ٹیبل پر جتھا سارا کتابوں کا رکھ کے روب ڈالتے رہتے ہیں، وہ پہلے علم پڑھیں، پڑھ کر پھر اس طرف آئیں۔ تو گویا طے یہ ہوا کہ بنت عمران فاعتبروا یا اولی الابصار، بنت عمران ہونا اگر عصمت کی دلیل ہے تو بنت محمد ہونا عصمت کی دلیل کیوں نہیں؟ اگر ام عیسیٰ ہونا عصمت کی دلیل ہے تو پھر ام محمد حضرت آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کی عصمت پر بات کرنے میں کون سی مطلب بات مانے ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ اہل علم اگر عصمت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ پر تشدد کا شکار ہیں تو پھر خلاف عصمت کوئی دلیل لے آئیں، اور اگر آپ کو خلاف عصمت دلیل نہیں ملتی تو ہم نے ہزاروں دلائل دے دیے ہیں عصمت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ میں، قرآن کریم سے بھی دیے ہیں اور احادیث طیبات سے بھی دیے ہیں۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا ارباب علم سے، معاصر اہل علم سے، اس بات پر تلخ ہونے کی ضرورت نہیں، تحقیق کی دنیا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ وہ تلاش کر کے لے آئیں جو خلاف عصمت باتیں ہیں، اور جو عصمت پر مبنی حقائق ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ بی بی صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیسا پایا، تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، کہ حضور کا خلق تو قرآن ہے۔ عصمت چونکہ خلقی وصف ہے، لہذا جس ذات کا قرآن خلق ہو اس کو عصمت کے لیے عصمت اس کی مجبوری نہیں، اس کا خلق ہی عصمت کا معیار ہے۔ اور پھر اسی زبان سے ارشاد فرمایا کہ میں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو دیکھا کہ وہ خلق عصمتوں کا معیار ہے، اور پھر کہا کہ آپ کا خلق قرآن ہے، اور قرآن میں کوئی باطل نہیں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ جب قرآن میں باطل نہیں ہے تو صاحب قرآن میں باطل کیسے آ گیا ہے؟ کیسے جب قرآن میں باطل کا در آنا محال ہے تو صاحب قرآن کے اخلاق میں کسی باطل تصور کا آنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ بھی محال ہے۔ تو پھر فرمایا میں نے رسول کی ذات کے بعد رسول کے خلق عظیم کا اگر کسی ذات کو پے کر دیکھا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا ہیں۔ تو یہ دلیل تو عینی شہادت کے طور پر نبوت کے گھر سے مل گئی ہے، جس کا ایمان اور یقین بی بی صاحبہ کی حرمت پر موجود ہے، تو پھر وہ اس بات کو بھی یقین کرے جو کچھ انہوں نے کہا وہ حق ہے اور عصمت کی شہادت اور گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی نشست کے اندر میں اس بات پر گفتگو کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔